کیا مذاکرات کا عمل شروع ہو سکتا ہے؟ اور آپ بتائیے گا چیئرمین صاحب، ایک ہی سوال ہے نا، ان کو مذاکرات کی بات کریں، آپ اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بتائیے گا کہ کن آ رہے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں جو ڈائلاگ کی بات دو کریں. سوال ہے، دو سوال ہے. آپ بات کریں. مذاکرات کے حوالے سے سوال ہے میرا، کیا وقت آ نہیں گیا کیا مذاکرات ہونے چاہیے؟ اپوزیشن کے کون آفر کرے گا، آپ یا کوئی؟ دیکھیے آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سب نے سارے جو کڑے ہیں سب نے کہا کہ ہم یہ آئینی حکومت، ایک آئینی پاکستان چاہتے ہیں. آئین نے ہر ادارے کے لیے اپنا فریم ورک بتایا ہے. کوئی ادارہ اپنے فریم ورک سے نہ نکلے. مذاکرات ہوں گے تو اس طرح ہوں گے. آئین کہتا ہے، محمد علی جناح کہتا ہے کہ یہ کام سویلین حکومت کا ہے، یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا. کی تو تصویر بھی انہوں نے نکال دی ہے تصویروں یا نہ کوئی اسلام کی بات مانتا ہے، نعوذ باللہ نہ قرآن کی بات مانتا ہے، نہ محمد علی جناح کی بات مانتا ہے. اے بھی لگے رہتے ہیں. بات یہ ہے مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کیسے ہو. آئیں جنرل بھی آئیں، ججز بھی آئیں، تمام اداروں کی تین روزہ کانفرنس ہو. اس میں ہم یہ طے کریں کہ بس انف از انف، پاکستان کو جمہوری انداز میں چلانا ہے. آپ دونوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے دے. سر خوارجین، دہشت گرد کے پی میں سینٹر تک آ گئے تھے. اب وہاں پہ حکومتی ریٹ ختم ہو چکی تھی. اب جب وہاں آپریشن ہو رہا ہے، آپ اس کا سلوشن کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو تو اس کا سلوشن کیا ہے کہ حکومت کی ریٹ وہاں باہر؟ سلوشن یہ ہے، آپریشن کے بارے میں بات یہ ہے، کوئی آدمی کسی بھی صورت میں یہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ وہ اس ملک میں قتل و قتال کی اجازت دے. باجوڑ کے لوگ، وزیرستان کے لوگ، فلانا کے لوگ سب یہی کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں. جہاں آپریشن کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی یہ علاقہ آپ کو سیکیورٹی فورسز کے لیے 1 لاکھ جوان دیتا ہے. 1 لاکھ. ابھی جو کھڑے ہیں لوگ، ان میں مومند بھی ہے، باجوڑ کا آدمی بھی ہے، وزیرستان کا آدمی بھی ہے. اگر یہ دہشت گرد ہیں پھر آپ نے یہاں کیوں کھڑا کیا ان کو؟ فرانسیسی سفارت کے سامنے کھڑے یہی لوگ ہیں، برطانیہ سفارت کے سامنے یہی کھڑے لوگ ہیں. یہ محب وطن لوگ ہیں. آپ کو 1 لاکھ افراد دیتے ہیں. آج بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے دفاع میں ایف سی کے خٹک، ایف سی کے باجوڑی، ایف سی کے افریدی، ایف سی کے شنواری مر رہے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر میں ڈسپلیس کریں. وائی؟ کبھی آپ نے سنا ہے انٹرنل ڈسپلیس؟ یہ جو سزاؤں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اور ایک باٹا رہے گا کہ 10 سال سب کو، یہ آپ لوگ کو پریشرائز کرنے کے لیے مذاکرات سے پہلے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ بات کی ہے، ایک منٹ جو اس نے بات کی ہے، میں صرف آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فارن پالیسی کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاق کی ذمہ داری ہے، صوبے کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وفاقی پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے دور میں اگر یہ حالات صوابی پہ مردان میں پشاور پہ خراب ہوتے تو پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، اس کی ناکامی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو ڈیل کریں. خواجہ صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں افغانستان میں جو نا اٹیک کروں گا، وہ تمہارا باپ نہیں کر سکتا، تو جو نا اس طرح بات کرتے ہو. بھائی اس کے ساتھ ہمارے کلچر رشتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ مذاکرات کریں. جب ہماری حکومت تھی آپ سارے ادھر تھے، کیا ڈرون اٹیک ہوا؟ کوئی بم دھماکہ ہوا؟ کیا کوئی آپریشن تھا؟ کوئی نہیں تھا. کیونکہ پالیسی ہم کاروبار کو ترجیح دے رہے تھے، ہم روزگار کو ترجیح دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے انگیج کیا. نمبر 1 یہ فارن پالیسی کا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کے فیصلوں سے دب جائے گی، ایک غلط فہمی ہے. ہم ہر صورت میں اپنی نظریے پہ قائم ہیں، عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے. وہ جہاں بھی ہمیں جتنی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے. ہم اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہتے ہیں. پارلیمنٹیرین کی تو عزت آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور اس پارلیمنٹ کو یہ خود بھی پارلیمنٹ نہیں تسلیم کرتے. اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. جو پنجاب کے میں نے یا جو اسلام آباد کے جو کراچی کے ہیں، وہ تھوڑا آگے پیچھے کرے تو اس کو ٹیلی فون کال آ جاتی ہے کہ اپنی جگہ پہ رہو، بس پروٹوکول انجوائے کرو اور کوئی نہیں ہے. لاسٹ کوسچن جی.
سر آپ نے جیسے کہ کہا ہم کافی عرصوں سے سن رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا آپ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی تھی, اور آئندہ جو ہے نا ہم ایسے کسی اس کا انسانی کریں گے. تو میں نے کل کہہ دیا ہے, پالیسی بیان دے دیا ہے, اور اس کی کل میرے بات ہو گئی ہے. اگر عمران خان جیل سے نکلنا چاہے تو عمران خان ایسے نکل سکتا ہے جیسے میں چٹکی بجا رہا ہوں, ایسے نکل سکتا ہے. لیکن وہ نظریات کی, وہ اصولوں کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. اگر ہماری ذاتی جنگ ہوتی, ہمارے مفاد کی جنگ ہوتی تو ہم پنجاب کی حکومت کیوں توڑتے, خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں چھوڑتے, ہم اسمبلیاں کیوں چھوڑتے. اب یہ پھر ہمارا جو ہے گلا گھونٹ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے دروازے بند کر دیے ہیں تمام جدوجہد کے, آئینی جدوجہد کے اور جمہوری جدوجہد کے. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھائیں جس سے جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے. یہ عقل کے ناخن لیں یہ حکمران, اور یہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سانس لینے دیں, اور یہ سانس نہیں لینے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ ایک کافر کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں رہ سکتی. یہ جنگ ہماری لا الہ الا اللہ کی ہے, یہ جنگ ہماری اصولوں کی اور نظریات کی ہے. یہ ہماری جنگ آئین کی ہے. جیسے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے, ایک مجاہد جو ہے وہ اپنے نظریے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. بطور پارلیمنٹیرین اور پاکستان کے عوامی نمائندے کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی ہم رول آف لا کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور حق کے لیے یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. جیسے یہ پولیٹیکل سلاٹرنگ کی گئی ہے, جس طرح عوام کے منتخب نمائندوں کو نااہل کیا گیا ہے, نہ ہم صرف اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ انلیجیٹیمیٹ ہے, یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسطائیت کر کے یہ جیلیں ہمارا جو ہے حوصلہ نہیں توڑ سکتی. انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم حق کی آوازیں بلند کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا قائد عمران خان جیل میں ناحق قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے, کی طرح بھاگ کے جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں, میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا, اور انشاءاللہ ہم اس کے سپاہی ہیں. ہم اس ایجنڈے کو, اس مشن کو, اس ویژن کو, اس نظریوں کو پورا کریں گے. میں نے کل اس پہ بیان دیا ہے سارے اسلام میں